وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 183۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کے متعلق تذکرہ فرمایا۔ اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ روزے کا ہے۔ روزہ ایماندار بندے کے لیے ہے، مومن بندے کے لیے ہے، مسلمان بندے کے لیے ہے، کسی کافر مشرک کے لیے نہیں۔ جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے اللہ کریم وہاں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایمان سارے لوگوں کو قرآن مجید سکھاتا ہے کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اس طرح ایمان لاؤ۔ جب کوئی ایمان لے آئے آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایمان لانے کے بعد اس مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل صالح بنائے ہیں کہ وہ ایمان جو اس نے قبول کیا ہے یہ عمل صالح کر کے اس پودے کو یہ پانی دیتا رہے اعمال صالحہ سے۔ کہیں ایسے نہ ہو ایمان تو لائے لیکن پودا بندہ لگائے، پودے کو پانی نہ دے، آخر جلتے سڑتے وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ عمل صالح بھی اسی طرح ہیں کہ انسان ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اللہ نے جو اعمال قرآن کے اندر یا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہم تک پہنچوائے، اللہ نے وہ اعمال اس لیے ہی رکھے ہیں تاکہ یہ آبیاری کرتا رہے، وہ پودا اسلام والا، ایمان والا، وہ پروان چڑھتا رہے۔ اگر انسان یہ اعمال ترک کر دے، نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، یہ چیزیں چھوڑ دے، پیچھے ہٹتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، وہ ایمان بھی ختم کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ روزے کا جو حکم ہے یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا آمنو، اے ایمان والے، اے مومن بندے، اب خوش ہو جا کہ اللہ نے تجھے ایمان والا کہا ہے۔ تو تیرا ایمان اللہ کو قبول تھا تبھی اللہ نے تیرے لیے رمضان کے روزے فرض کیے، لیکن جو رمضان کے روزے سے بھاگے پھر وہ اپنے ایمان کو بھی دیکھ لے کہیں میرا ایمان خارج ختم تو نہیں ہو گیا۔ کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر صیام، روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے کیوں بنائے اللہ؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تو اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا بن جائے۔ اگر انسان کے اعمال کے اندر یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں، تقوی اختیار کروں، وہ اس کا عمل دنیا پہ ہو رہا ہوتا ہے اور عرش معلیٰ سے قبولیت کے درجے اسے نواز رہے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے پورا ایک مہینہ اللہ نے رکھا اور بندہ روزہ رکھتا ہے، حدیث میں آتا نا الصوم لی جنہ وانا اجزا بہ، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ دیکھیں ایک بندہ ہے شکل سے ہمیں لگ رہا ہے بڑا جی بھوکا ہے تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بظاہر شکل ایسی بنا لیتا ہے کہ جیسے اس نے بہت مشقت سے روزہ جو ہے نا پورا کر رہا ہے، بڑی مشقت سے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے دل کے حالات کو وہ اللہ کریم جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اندر جا کر کھاتا پیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن بظاہر باہر آ کر
اس کی شکل جو ہے وہ بڑی معصوموں سی لگ رہی ہے، وہ یوں پتہ چلتا ہے کہ اس نے بڑا مشکل سے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے دل کے حالات وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ ایک پردے والی عبادت ہے جس کا سوائے اللہ کو کسی کو نہیں پتہ چل سکتا جب تک کوئی ظاہراً ایسا کام نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور اس کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ خود ہوں، خود اللہ کریم نوازتے ہیں اس کا بدلہ، اور جس کا بدلہ، جس عمل کا بدلہ اللہ نوازیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا بدلہ تھوڑا سا ہوگا؟ ہم کسی سخی کے در پہ جائیں نا تو امید رکھ کے جاتے ہیں یار وہ بڑا ہی نوازے گا، بڑا مال دے گا، اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے ساری انسانیت، ساری مخلوق کو اپنی کرم نوازیوں سے کھلایا پلایا، ہر چیز دی ہے، ہر نعمت دی ہے۔ ہمارا تو اس پہ یہ یقین ہے کہ ہم تو گن کے عبادت کرتے ہیں، وہ ان گنے ہمیں نواز دیتا ہے، کبھی اس نے گنا نہیں۔ اگر گننے پہ آئے تو ہمارے اعمال ایسے کوئی نہیں ہے کہ ان اعمال کے بدلے میں ہمیں اتنی تعداد میں نعمتیں عطا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر ایک پورا مہینہ فرض کیا ہے روزے رکھنے کا، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اب بچہ بالغ ہو گیا لیکن ہم کہیں کہ جی ابھی تک تو چھوٹا ہے، جیسے ہماری عادات ہیں، ابھی تک چھوٹا ہے جی، بڑی کمزوری آ جاتی ہے جی، اس لیے ابھی تک بچوں کو روزے جو ہے نہیں رکھنے دے رہے۔ کئی ایسے ہیں بڑے بڑے ہو گئے، 15 سال کی عمر ہے، 16 سال کی عمر ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ابھی تک تو بچہ ہے، کل رکھ لے گا، پرسوں رکھ لے گا، کرتے کرتے پورا مہینہ چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہر مسلمان عاقل بالغ پر، عورت ہو یا مرد ہو، رمضان کا روزہ فرض ہے، اور ایک فرض کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا، ایک فرض کو جان بوجھ کر، نماز فرض ہے نا، نماز کے متعلق امامین نے کہا کہ جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کفر کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ یعنی نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ بھی فرض حکم ہے، اور یہاں روزہ بھی فرض حکم ہے۔ آج اکثریت جو آپ کو لوگوں کی نظر آئے گی، شہروں میں جائیں نا، باہر سے ترپال لگے ہیں، خیمیانے لگے ہیں، لیکن اندر جو ہے نا وہ کھانا پینا چل رہا ہے، اندر سارا چل رہا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے اکثر دیکھیں آپ، اے سی لگا کر بیٹھے ہیں لیکن اندر سارا نظام کھانے پینے کا چل رہا ہے۔ یہ جان بوجھ کر روزہ ترک کرنے والے، اور روزہ ویسے بھی ہے ہی مسلمان کے لیے، کسی کافر مشرک کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسا نہ بھی رکھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا، ایسا بندہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، وہ بندہ جتنا مرضی نیک عمل کرتا رہے، اس کا عمل تباہ و برباد ہے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب مسلمان کو تو چاہیے ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں یار، کتنے دن ہیں؟ تھوڑے سے 29 یا 30 دن ہیں۔ یہ چند گنتی کے دن جو ہے، پورا سال تو اللہ کی نعمتوں پہ عیاشیاں کرتا ہے، پورا سال تو اپنی منمانیاں کرتا ہے، ایک مہینہ اس رب نے تیرے لیے رکھا ہے، رکھا بھی کیوں؟ تیرے ہی فائدے کے لیے ہے، کہ تاکہ اندر سے بھی تو پاک ہو جائے، باہر سے بھی تو پاک ہو جائے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے ضمیر کو بھی پاک کرتا ہے۔ 11 مہینے شیطان اس پہ محنت کرتا ہے، ایک مہینہ رب رحمان کہتے ہیں کہ مجھے دے دے، ایک مہینے کے اندر تیرے وجود کو اندر سے بھی باہر سے بھی پاک کر کے رکھ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، من صام رمضان ایمانا، رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں رکھا
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میری رضا کے لیے رکھ رہا ہے نا، مجھے خوش کرنے کے لیے رکھ رہا ہے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہے، تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسے میں بشارت دے دوں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں اللہ اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر ڈالوں گا، سارے سابقہ گناہ مٹا ڈالوں گا۔ اب رمضان کے اندر ہی دوسری عبادت رات کو قیام کی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، او کملی اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، اللیلا رات کے وقت، الا قلیلا چند گھنٹے چند لمحے رات کے قیام کر لے اور میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے۔ میرا محبوب جب کھڑا ہوتا ہے تو آج ہم اس کی امت، اس کے ماننے والے، ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی راتوں کا قیام کریں، کیونکہ اس کا بھی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہمیں سنایا، من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں کو، اور ایمان کی حالت میں، ایمان شرط ہے، یہ یاد رکھیں۔ بندہ کہے نا کہ جی آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، نماز کی اسے تلقین کرتا رہے، نماز کا کہتا رہے، ایمان کا اسے نہ بتائے۔ وہ قبروں پہ بھی جائے، وہ درباروں پہ بھی جا کر ماتھے ٹیکے، وہ سارے شرک اور بدعات والے کام کرے، ہم کہ وہ جی نماز تو پڑھا کرو نا۔ یہ ہم جتنا مرضی اسے رٹا لگائیں، اس کی نماز کسی کام کی نہیں ہے جب تک اس کا ایمان ٹھیک نہیں۔ ایمان میں ایک رتی برابر بھی شرک ہوا تو اس کی یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ وگرنہ حاجی ابو جہل وہ بڑیاں نمازیں پڑھتا تھا، مشرکین بڑی نمازیں پڑھتے تھے، خدا تعالیٰ نے قرآن میں ان کی نمازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے بیت اللہ، یہ ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا کے خطے میں، ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، میں اللہ جنت الفردوس میں اس کا محل تعمیر کروں گا۔ یہ ہم مسجد میں ثواب سمجھ کر اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ کر پیسہ لگاتے ہیں کہ یار ہم مسجد بنائیں گے، اللہ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو بیت اللہ جو ان ساری مساجد ایک طرف کر دی جائیں، اس بیت اللہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ کیا اس بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں تھا؟ لیکن وہاں پہ بھی ایمان کی بات آ گئی، وہاں پہ بھی ایمان سب سے پہلے رکھا گیا کہ ایمان ہوگا تو یہ سارا کام قابل قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں۔ وگرنہ ابو جہل جو ہے وہ جنت کے سب سے اونچے درجوں میں ہوتا، جس طرح بیت اللہ کی اس نے خدمت کی، حاجیوں کی خدمت کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ یہ جب حاجی وہاں جایا کرتے تھے حج کرنے، تو یہ لوگ جو ہے ان حجاج کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے اور حجاج کی خدمت کرتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا، وہ ایک دن تو بڑی مشکل سے ہم برداشت کر لیتے ہیں، اور اگر دوسرا دن اسے رہنا پڑ جائے، اس سے ہمیں کوئی مطلب حاصل نہ ہو، کوئی دوسرا باہر سے آ جائے، رشتہ دار ہو تو پھر تو ہم مطلب کے بغیر اسے بھی نہیں بلاتے ہیں نا، لیکن اگر کوئی دوسرا آ جائے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بلا کا دن ٹلسی مندو گھر آن کے بہ رہا۔ لیکن وہ باہر سے آنے والے حجاج کرام ان کے لیے ستو بنا کر لاتے، ان کے لیے مختلف چیزیں لاتے۔ آج بھی جا کر دیکھ لیں دونوں حرمین میں وہ لوگ حجاج کرام یا معتمرین یعنی عمرہ کرنے والوں کا، یا اسی طرح وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگوں پر خرچ کرنا، انہیں کھلانا پلانا سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں تب قبول ہیں جب ایمان ہو، ایمان نہیں تو حبطت اعمالہم، اسی وقت تباہ و برباد ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ یا روزہ رکھنا یہ بھی تب ہی قبول ہے جب ایمان ہو۔ فرمایا کہ یہ اتنا مشکل بھی کوئی نہیں ہے یار۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے نا، یعنی
اسے موت کا خوف لاحق ہو گیا، خطرہ کہ بھئی اگر روزہ رکھا تو شاید موت آئے گی، اسے روزہ پورا نہیں ہوگا، کہیں رستے میں ٹوٹ ہی نہ جائے، یعنی شام تک پورا نہ کر سکوں، بیماری کے خطرات بہت زیادہ ہیں بڑھنے کے، تو اللہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ کیا اجازت ہے؟ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ جتنے دن تو چھوڑے گا نا بیماری کی حالت میں، ان کو گن لے، دوسرے ایام کے اندر وہ روزے رکھ لے۔ اگر تو وہ روزے جو رمضان کے فرض روزے تھے بیماری کی حالت میں چھوڑے اور باقی ایام میں رکھے، میں اللہ ثواب رمضان کے روزوں کا دوں گا۔ لیکن اگر تو نے جان بوجھ کے چھوڑے نا، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ اولا سفر، اور سفر بھی شرعی ہو، یہ نہیں یہاں سے چکوال جانا ہے تو بندہ کہے جی میں نے سفر کرنا ہے تو اس لیے آج روزہ نہیں رکھتا، میں نے یہاں سے یہ قریب قریب گاؤں ہے یہاں تک جانا ہے جی، اور جی واپس بھی آنا ہے تو یہ سفر بن جائے گا، یہ سفر نہیں ہے۔ سفر شرعی جو ہے وہ تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب، یہ سفر شرعی ہو تو تب وہ روزہ جو ہے اگر چھوڑنا چاہے، آج کل تو اتنی جدید سہولیات ہیں کہ انسان اگر رکھ کر جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، اسے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اس وقت کے معاملات تھے کہ جب انسان پیدل سفر کرتے تھے، یا یہ جو سواریاں دوسری ہیں گھوڑا گدھا وغیرہ ان پر سواریاں کرتے تھے، وہ مشکل تھا۔ آج کل کیا مشکل ہے، یہاں سے جہاز پہ بیٹھو او آرام سکون میں، یہاں سے سعودیہ تک بندہ جا سکتا ہے، دبئی تک، امریکہ تک، ساری طرف، اور جہاز میں بھی سکون ہی سکون ہے، اور اسی طرح گاڑیوں میں بھی اسی طرح ہی سکون ہے۔ باقی اگر سفر میں شریعت نے چھوٹ دی ہے، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے پھر بھی کہا گیا فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں وہ جو روزے اس نے چھوڑے ہیں انہیں پورا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر استطاعت نہیں نہ رکھتا روزے کی تو اس بندے کو بھی اللہ نے حکم دیا، بعد میں اگر نہیں بھی رکھ پا رہا، یعنی بیمار ہوا، اب بیماری اتنی بڑی کہ بڑھتے 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 آگے اس کی بیماری ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، وہ دنیا سے فوت ہونے کا اسے امکان ہو گیا، بس اب میرے وقت قریب ہے، تو اس سے پہلے ہی اسے چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے نا رمضان کے روزے جب چھوٹ جائیں تو فدیہ ادا کر دو، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی موت کا، مر گئے تو کم از کم اللہ کے ہاں یہ تو سرخرو ہو جاؤ گے نا کہ اللہ تیرا فرض ہم سے رہ گیا تھا، اس کا بدلہ ہم نے یہ دے دیا تھا۔ اگر تمہیں زندگی مل گئی، بیماری ختم ہو گئی، فدیہ تو ادا کیا ہوا ہے، اب وہ دن جتنے بھی روزے کے رہ گئے تھے اب ان کی قضا کر لو۔ صحت مل گئی یا سفر سے واپس آ گئے، اب تم قضا کر لو۔ فدیہ پہلے اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے اپنے اوپر جو فرض ایک اس سے رہ گیا تھا اس فرض کا وہ فدیہ ادا کر کے اللہ کے ہاں مجرم بننے سے بچ جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جو رمضان کے روزے ہیں نا، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہیں، اس کے اندر حکمت کی بھی بہت سی باتیں ہیں۔ انسان جو صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے کئی ایسی بیماریوں سے بھی چھٹکارا دے دیتے، کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے تو آج جو ہے نا بھائی ڈاکٹر لکھ دیتا روزہ نہیں رکھنا، اللہ لکھ دیتا بھائی روزہ رکھ، ڈاکٹر لکھا روزہ نہیں رکھنا، اساگنا بھائی ڈاکٹر سچ لکھا اللہ نہ کون منے۔ بھائی بیماری وہ ہے کہ جس پہ موت کا بھی خدشہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، سر کا درد ہے تو تب بھی روزہ چھوڑ دیا، پیٹ میں درد ہے تھوڑا بہت تب بھی روزہ چھوڑ دیا، ٹانگوں میں درد ہے پھر بھی روزہ چھوڑ دیا۔ ہاں کوئی ایسی بیماری ہے جس سے خدشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو ہو سکتا ہے شام تک بھی پورا نہ ہو اور مجھے دوائیاں لینی پڑیں، تو
تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ اس لیے جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت اور رمضان کے متعلق جو ہے یہاں اس پورے رکوع میں آگاہی کی۔ پھر رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عبادات رکھی ہیں وہ عبادات بھی بڑے مقام والی ہیں۔ ابتدائی رمضان سے آخر تک نماز تراویح یہ بھی، اور اللہ نے فرمایا کہ جو تو عام وقتوں میں نفل پڑھتا ہے نا، عام ایام میں، اس نفل کا ثواب اگر 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں آ کر وہ 2 نفل پڑھے گا میں اللہ فرضوں کے برابر ثواب دوں گا، اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو مال خرچ کرنا اس کا بھی ثواب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیوں اتنی کر دیں؟ آگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کے اندر باقی تشریح ہے انشاءاللہ، باقی بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ایمانوں میں سمجھنے